ان کو تسلی دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے یہ چکر چلایا ہوا ہے. ادھر بھی کچھ لوگ کہتے تھے، مجھے یاد ہے ڈاکٹر مبشر نے مجھے کہا یار چھوڑو تم، کوئی بم شم کوئی نہیں ہے، ویسے چکر چلا رہے ہو، کور ہے. تو اور بھی لوگ تھے، کچھ دانشور بھی اور بھی لوگ کہتے تھے ایسی بات. تو ایک تو وہ موقف تھا کہ یہ بالکل گپ ہے، یہ بلف ہے، اور اب پاکستان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. دوسرا یہ تھا کہ اگر پاکستان نے کچھ واقعی بم بنا لیا ہے خفیہ طور پر کسی طریقے سے، تو پاکستانیوں کی جرت نہیں ہوگی دھماکہ کرنے کی، کیونکہ پاکستان کوئی کام امریکہ کی این او سی کے بغیر نہیں کرتا، اور امریکہ کا تو این او سی ہے نہیں اس معاملے میں. تو میں نے ان کو کہا کہ جناب ہم نے کچھ کام امریکہ کی این او سی کی مرضی کے بغیر بھی کیے ہیں. چین سے دوستی ہم نے کی، ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی پائلٹس بھیجے، سیرین ایئر فورس کے ساتھ لڑے، جنہوں نے اسرائیل ایئر فورس کے جہاز تباہ کیے 73 کی جنگ میں. میاں نواز شریف صاحب نے بوسنیا کی جنگ میں خفیہ طور پر ہتھیار بھیجے بوسنیا مسلمانوں کے لیے، جس کی وجہ سے بوسنیا میں مسلمان ریاست ابھی تک قائم ہے. اور بھی کئی کام ہم نے کیے جو امریکہ کی این او سی کے بغیر کیے. تو ایسی کوئی بات نہیں. تو اس سے ان کی سوچ کی عکاسی ہوتی تھی. لیکن بہرحال بنیادی بات ہے کہ یہ جو 2002 کا جو معاملہ تھا، 10 مہینے کی جو سٹینڈ آف تھا پاکستان اور ہندوستان کی فوج کا، اس سے یہ واضح ہو گیا. ہندوستان نے پریشر بھی ڈالا، دبایا بھی، لیکن چونکہ ہمارے پاس نیوکلیر بوم ہے، نیوکلیر فیکٹر ہے، ایک بقول جیسے ایوب صاحب نے بھی کہا، طاقت کا توازن قائم ہو چکا ہے، اور ہندوستان کے لیے جارحیت کے کوئی طریقے ممکن نہیں رہے. اور یہ ایک بنیاد ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اگر عراق کا حال انہوں نے کیا کیا کہ اس کو تہس نہس کر دیا، شمالی کوریا جس کے پاس بم ہے اس کا حال مختلف ہے. اس سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس سے پیشکش ہو رہی ہے، اس کو چین کے ذریعے، روس کے ذریعے قائل کیا جا رہا ہے. اور یہ بات جو ان کے دفاع کے سیکرٹری ہیں رمسفیلڈ سے پوچھا گیا اور انہوں نے جواب دیا. میں یاد ہے میں سی این این میں دیکھ رہا تھا 16 ستمبر سن 2002 کو کہ وائی آر یو ٹریٹنگ عراق اینڈ نارتھ کوریا ڈفرنٹلی when they are accused of the same thing. اس نے جواب دیا کہ آپ کیوں ان کو مختلف زاویے میں دیکھتے ہیں، دونوں کا گناہ تو ایک ہی ہے. وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے کہا اس لیے بیکاز نارتھ کوریا ہیز نیوکلیئر ویپنز، چونکہ شمالی کوریا کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. تو بنیادی طور پر یہ ایک فرق ہے آپ کے سٹیٹس میں، آپ کے رول میں، آپ کے مقام میں. اور شکر ہے خدا کا کہ ہم نے صحیح ٹائم پر بنا لیا ایٹم بم، ورنہ آپ کا حشر جو ہونا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت کیا ہے امکانات؟ بنیادی طور پر جو فوکس ہے وہ مختلف ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ اس وقت ٹینشن کم ہو، مسئلہ کشمیر حل کرنے میں وہ انٹرسٹڈ نہیں. ان کا صرف یہ ہے کہ یہ جو حالات اتنے نہ بگڑے، اور اگر ٹینشن بڑھتی ہے، کوئی پاکستان ہندوستان کا جنگ کا کوئی امکان ہوتا ہے، تو اس سے پاکستان کی توجہ ہٹتی ہے افغانستان کے فرنٹ سے. فوکس ان کا افغانستان ہے. سو امریکہ صرف چاہتا ہے کہ کچھ امن قائم رہے، استحکام قائم رہے، ٹینشن کم ہو، ٹیمپریچر کم ہو. مسئلہ کشمیر کا حل نہیں چاہتا. ہندوستان کا صرف یہ ہے کہ وہ تعلقات معمول پر لائے جائیں، نارملائزیشن آف ریلیشنز، لیکن سٹیٹس کو کشمیر میں قائم رہتے ہوئے جو ایل او سی کا ہے. پاکستان کا ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو، اور حل اس طریقے سے ہو کہ جو سٹیٹس کو ہے ایل او سی لائن آف کنٹرول وہ تبدیل ہو اور کشمیری عوام کو اپنا حق ملے. تو یہ بنیادی جو ہے یہ تضادات ہیں. اس میں آگے کیسے ہوگے، کیا توقعات ہم رکھ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے ایک بنیادی فیصلہ کرنا ہے. وہ گیند جو ہے وہ ہندوستان کے کورٹ میں ہے. دا بال از انڈیاز کورٹ. وہ کیا فیصلہ کرتے؟ دو بنیادی فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. نہرو نے جہاں انہوں نے بڑے کارنامے بھی کیے ہندوستان کی سیاست کے لیے، ہندوستان کی جمہوریت کے لیے اور ہندوستان کی معیشت کے لیے، خارجہ پالیسی میں انہوں نے دو بڑے مسئلے چھوڑ گئے ہندوستان کے لیے. ایک کشیدگی چین کے ساتھ، ایک کشیدگی پاکستان کے ساتھ. اور جو چین کے ساتھ کشیدگی ہے وہ ہندوستان نے اب کافی حد تک قابو ڈال دیا اور اس کو کم کر دیا ہے اور ایکسپٹ کر لیا تبت کا بھی سلسلہ جو ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ چونکہ کشمیر پر انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی، وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی. اس کے عوض یہ جنگیں بھی ہوئیں، کشیدگی بھی جاری رہی اور تعلقات معمول پر نہیں آئے. تو یہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں واجپئی کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اسٹیٹسمین ہے، اس میں ویژن ہے. اگر کوئی ڈیل کر سکتا ہے آنریبل تو وہ واجپئی میں وہ ہے کیپیسٹی، شاید اگر اس کو کرنے دیا جائے ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہ کیا وہ پاکستان سے واقعی اچھے تعلقات چاہتے ہیں جس کی بنیاد برابری ہو، انصاف ہو، اور
اس بنیاد پر کہ وہ اعتراف کریں کہ انہوں نے غلط پالیسیاں کشمیر میں اپنائی اور کشمیر میں جو مظالم ڈھارے ہیں اس کا خاتمہ ہو. اگر جنرل شیرون کہہ سکتا ہے اسرائیل کا وزیر اعظم کہ ہم سے غلطیاں ہوئی فلسطین میں اور ہمیں جو جوئش سیٹلمنٹس ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا اگر ہم پائیدار امن چاہتے ہیں, اگر فلسطینیوں سے ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ جب انتفاضہ شروع ہوا تھا ستمبر 2000 میں تو اس وقت اگر ایک اسرائیلی مرتا تھا تو 10 فلسطینی شہید ہوتے تھے. 3 سال 3.5 سال کے بعد اگر ایک اسرائیلی مر رہا ہے تو 2 فلسطینی شہید ہو رہے ہیں. ریشو فرق پڑ گیا ہے کیونکہ سوسائڈ بامبر کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ ایٹم بم سے بھی خوفناک ہتھیار ہے. نہ امریکہ, نہ برطانیہ, نہ اسرائیل. اور اس لیے وہ اب دیکھ رہے ہیں, اور اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے, 60 لاکھ آبادی ہے, جس میں 12 لاکھ تو ہیں عرب جو ان کے ویسے ہی خلاف ہیں, تو 48 لاکھ یہودی رہ گئے. تو اس چھوٹے ملک میں, اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے میں ان کی جو ایئر فورس تھی اس کے 27 پائلٹس نے کہا کہ ہم بمباری نہیں کریں گے مقبوضہ علاقوں کی, کیونکہ اس میں عام آدمیوں کا قتل عام ہوتا ہے. کل بھی بچے شہید کیا انہوں نے. تو یہ ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اسرائیل کو دباؤ اندر سے ہو رہا ہے, تو وہ ہندوستان کو بھی دباؤ اندر سے ہے, کیونکہ وہ کشمیری عوام کی جدوجہد کی وجہ سے جو انہوں نے خود شروع کی, ہم سے این او سی نہیں لیا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم سوئچ آن کر کے سوئچ آف کر کے بند کر سکتے, ممکن نہیں. 1972 سے لے کر 1989 تک ہم کشمیر کو بھول چکے تھے. ہم نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا, ہم نے کوئی اس کا بات ہی نہیں کی. وہ تو خود انہوں نے شروع کیا, اس کی پھر ہم نے سپورٹ کی, جو ہمارا ایک اخلاقی اور قانونی فرض بھی تھا انڈر یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز. تو بنیادی بات ہے کہ ہندوستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کشمیر صرف بات نہیں, ہندوستان پاکستان کے تعلقات میں بنیادی رویہ کیا ہے آپ کا. میرے سے بات ہو رہی تھی آئی کے گجرال صاحب کی اور ان کے دانشور کی, سیمینار تھا دلی میں, کہ کشمیر مسئلہ حل ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا. میں کہ نہیں, کشمیر سے بڑا آپ کا جو رویہ ہے پاکستان کی طرف, آپ بڑے دل سے چلیں. کشمیر تو ایک مسئلہ ہے, سیاسی مسئلے طے بھی ہو, تصفیہ بھی ہو جاتے ہیں. آپ کا بیسک ایٹیچیوڈ ہے بلی آن دا بلاک, کہ ہم چودھری ہیں اور ہمیں آپ یس سر کہیں. میں کہ وہ ہم سے ممکن نہیں. مسز گاندھی نے جب فتح کیا تھا ڈھاکہ بنگلہ دیش, انہوں نے 19 دسمبر سن 71 میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو بیان دیا تھا کہ ہم نے 1000 سال کا بدلہ لے لیا ہے. میں نے سیمینار میں کہا کہ 1000 سال کا کس طرف اشارہ تھا. مسز گاندھی تو کوئی ہندو انتہا پسند نہیں, نہرو کی بیٹی ہیں, سیکولر ہیں, کانگریسی ہیں. پاکستان کو بنے تو 24 سال ہوئے ہیں, 71 تک تو 24 سال. 1000 سال کا ان کا ذکر کہیں تاریخ کی طرف تو نہیں تھا, کہیں مغلوں کی طرف تو نہیں تھا, کہیں غوری صاحب کی طرف تو نہیں تھا, محمد بن قاسم کی طرف تو نہیں تھا. سو ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے 1000 سال کا بدلہ لے لیا. تو میں نے کہا جب آپ ہمسائے سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ مشکلات میں ہوں آپ کی مدد کی جائے, نہ کہ ان کو اور رگڑا دیا جائے. میں کہ جب آپ مشکل میں تھے 62 میں, چائنا سے آپ کی لڑائی ہوئی, ہم نے آپ کی پیٹھ میں چھری نہیں ماری, ہم نیوٹرل رہے. ابھی تک لوگ ایوب خان کو معاف نہیں کرتے اس بات پر, لوگ کہتے ہیں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, لیکن ہم نے اچھے ہمسائے کا ثبوت دیا. جب ہمیں مشکلات ہوئی 71 میں, اور مشکلات ہم نے خود قائم کی تھی, ہماری اپنی غلطی تھی, ہم نے اپنے مظالم ڈھالے, لیکن ایک ہمسائے کے طور پر آپ نے اس کا نہ صرف فائدہ اٹھایا, اس کو آگے بڑھایا اور آپ نے چھری کھونپی. تو بنیادی بات یہ ہے. اور دوسرا فیصلہ ہندوستان نے یہ کرنا ہے, اور یہ بہت بنیادی فیصلہ ہے, کہ کیا وہ امریکہ کے ساتھ مل کے چین کے دشمنی کرے گا, کہ چین کے ساتھ مل کے امریکہ کا مقابلہ کرے گا. آئندہ کے لیے میں بات کروں, اس کا ابھی ان کی اسٹیبلش